السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے جابر بن حیان کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جابر بن حیان، سب سے پہلے ان کا تعارف دیکھیں گے یعنی انٹروڈکشن۔ جابر کی شخصیت نہ صرف عربوں میں بلکہ تمام عالم میں بحیثیت کیمیاء مشہور تھے، یعنی ایز اے کیمسٹ یہ بہت فیمس تھے۔ جابر نے علم کیمیاء میں جو تحقیقات اور ایجادات کی، ان کی بنا پر اس کو ابو کیمیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی جابر بن حیان انہوں نے جو علم کیمیاء یعنی کیمسٹری میں جو ریسرچز کی اور جو بھی انوینشن کیا، اس کی بنا پر انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ مغرب میں گیبر کے نام سے یہ مشہور و معروف ہیں۔ جابر ایک طبیب تھا لیکن اسے علم کیمیاء سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کے علم کیمیاء کے تحت ایجاد کردہ آلات نہ صرف علم کیمیاء بلکہ علم الصیدلہ میں بھی جزء لازم کی حیثیت سے استعمال ہوتے تھے۔ یعنی جابر بن حیان ایک طبیبی، ایک فزیشین تھا، لیکن اسے علم کیمیاء یعنی کیمسٹری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس نے علم کیمیاء سے جو آلات یعنی انسٹرومنٹ ایجاد کیے تھے، وہ صرف کیمسٹری میں ہی نہیں صرف اور بلکہ علم الصیدلہ یعنی فارماسیوٹیکل سائنس میں بھی وہ ایک بیسک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال میں آتے ہیں۔ جابر کے آباء و اجداد کوفہ کے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ جابر کا پورا نام جابر بن حیان بن عبداللہ کوفی تھا۔ جابر کی پیدائش خراسان میں ہوئی۔ جابر کا زمانہ حیات 8ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت یعنی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے بارے میں۔ جابر کے استادوں میں امام جعفر صادق، حربی الحمیری اور اذن الحمار وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ فضل و کمال، گریس اینڈ پرفیکشن۔ جابر ایک صوفی، طبیب، مصنف اور مترجم اور کیمیاء داں تھا، لیکن کیمیاء داں کی حیثیت سے اس کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ یعنی جابر بن حیان کے اندر کئی ساری کوالٹیز تھیں، کئی چیزیں وہ جانتے تھے، جیسے فزیشین بھی تھے اور آتھر بھی تھے اور ایک ٹرانسلیٹر بھی تھے، لیکن جو سب سے زیادہ فیمس ہوئے وہ ایز اے کیمسٹ کے طور پر فیمس ہوئے۔ جابر بن حیان بحیثیت کیمیاء داں ایز اے کیمسٹ، جابر بن حیان علم کیمیاء میں مہارت رکھتا تھا، یعنی جابر بن حیان کیمسٹری میں بہت ہی ایکسپرٹ تھا۔ اس کی تحقیق و ایجادات جدید کیمسٹری کی بیشتر اصول مرتب ہوئے، یعنی ان کی جو ریسرچز رہی ہیں ان پر بہت سارے جو ماڈرن کیمسٹری ہے اس کے پرنسپلز ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس کے بعض تحقیق و ایجادات نے اس کو موجد کا درجہ عطا کیا، یعنی اس کی بہت سی ایسی ریسرچز ہیں کیمسٹری میں جس کی وجہ سے اسے فاؤنڈر کہا جاتا ہے۔ علم کیمیاء سے متعلق جابر کی چند ایجادات درج ذیل ہیں۔ جابر نے تحلیل، تقلیص، تبلیغ اور تصعید جیسے عملوں کو فروغ دیا، یعنی جابر بن حیان نے ڈیزولوشن، ایویپوریشن اور کرسٹلائزیشن جیسے عملوں کو فروغ دیا۔ جابر نے سلفائڈ سے سفید سنکھیا اور کحل یعنی سرما حاصل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، یعنی جابر نے سلفائڈ سے سفید سنکھیا اور کحل یعنی سرما بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ نمبر 2، تیزاب شورا، تیزاب گندھک جابر کی ایجاد میں شامل ہے، یعنی ایسڈ سالٹ اور ایسڈ سلفر یہ سب جابر کی ایجاد میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جابر نے تیزاب لیموں اور تیزاب سرکہ سے متعلق اہم معلومات فراہم کی، یعنی جابر بن حیان نے سٹرک ایسڈ اور ایسٹرک ایسڈ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات دی۔ مشہور آلہ قرمبیق جو کیمیاء گری میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کا موجد جابر ہی ہے، یعنی جو ایک بہت ہی فیمس انسٹرومنٹ جسے ڈسٹیلیشن ایپریٹس بولتے ہیں، یہ جو کیمسٹری میں بہت ہی نارملی استعمال ہوتا ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ جابر بن حیان ہی ہے۔ نمبر 4، جابر نے پھٹکری، ہیرا کیسیس، شورا قلمی اور نوشادر سے ماء الملوک تیار کیا، آج بھی اپنے لاطینی یعنی لیٹن نام سے کی شکل میں موجود ہے۔ یہ جابر کی ذاتی ایجاد تھی۔ 5، جابر نے تمام دھاتوں کو کیفیات کے اعتبار سے تقسیم کیا اور بتایا کہ پارا اور گندھک تمام دھاتوں میں نمایاں ہیں، یعنی جابر بن حیان نے سبھی میٹلز کو کیفیات کے اعتبار سے تقسیم کیا اور بتایا کہ مرکری اور سلفر یہ پرومیننٹ ہیں۔ جابر بن حیان نے بتایا کہ مقدار مادہ اور کیمیائی عمل کی رفتار میں کے درمیان ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اسی بنا پر اس نے میزان کی
اصطلاح پیدا کی، یعنی جابر بن حیان نے ایک اسپیشل ریلیشن شپ بتائی جو کہ کوالٹی آف میٹر اینڈ اسپیڈ آف کیمیکل پروسیس کے بیچ کی ہے۔ اسی بنا پر اس نے میزان کی اصطلاح پیدا کی۔ جابر بن حیان بحیثیت مصنف، ایز اے آتھر، جابر ایک کامل حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ مصنف یعنی ایک بہت ہی اچھے آتھر بھی تھے۔ جابر کی تصنیف میں علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے اصول و ضوابط یعنی رولز کے علاوہ علم کیمیا کی صنعتی طور سے استعمال کرنے کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ جابر نے اپنی کتابوں میں فولاد سازی یعنی اسٹیل میکنگ، لوہے کی زنگ سے حفاظت اور لوہے کو رنگنا، چمڑے کی رنگائی، شیشے کو رنگین بنانا، دھاتو کے مرکبات بنانا اور بالوں کے لیے خضاب یعنی کلر ڈائی تیار کرنا وغیرہ وغیرہ بھی پیش کیے ہیں۔ جابر کی کتابوں کی فہرست کافی لمبی ہے، یہاں پر چند کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جابر بن حیان کی چند کتابیں جن کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے: کتاب الکیمیا، کتاب السبعین اور کتاب الکحل، کتاب المصادر، کتاب الشمس الکبیر، کتاب الشمس الصغیر وغیرہ۔ مختصر یہ کہ جابر کی شخصیت علم کیمیا کے تعلق سے شہرت کی حامل ہے، یعنی جابر بن حیان کی جو شخصیت ہے وہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے تعلق سے بہت ہی زیادہ فیمس ہے، لیکن عربوں بالخصوص مسلمانوں کے تعلق سے بھی فخر کا باعث ہے۔ نیز جابر نے نظری علم کے ساتھ ساتھ تجرباتی تحقیق یعنی ریسرچز پر غیر معمولی زور دیا، جو بعد میں سائنسدانوں کے لیے رہنمائی اصول بن گئے۔ جابر کے عہد کے بعد یعنی جابر کے دور کے بعد سے دنیا نے جانا کہ وہ علم بیکار ہے جس کا تجربہ یعنی جس کے بارے میں ریسرچ نہیں، اس طرح سے جدید سائنس یعنی ماڈرن سائنسی علوم کی بنیاد پڑی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔